السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ پر توکل و یقین بے شک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس سے اوپر ہو چکی تھی، لیکن ان کی گود اولاد سے خالی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو فرشتہ نے خوشخبری دی کہ عنقریب تم کو ایک لڑکا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ہاجرہ کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو لے کر اپنے وطن سے چلے اور جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ یہ جگہ اس وقت غیر آباد اور سنسان تھی، پانی کا بھی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا، اس لیے سیدنا ابراہیم نے ایک مشکیزہ پانی اور تھیلی کھجور بھی ان کے پاس رکھ دی اور پیٹ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم کو ایسی وادی میں تنہا کہاں چھوڑے جا رہے ہو جہاں نہ آدم ہے نہ آدم ذات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر تھک کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہاں، بے شک یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ سیدنا ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، پھر تو بے شک اللہ ہمیں ضائع و برباد نہ کرے گا۔ یہ کہہ کر واپس لوٹ آئیں اور اپنے بچے سے آ ملیں۔ جب بیوی اور بچہ حضرت ابراہیم کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو بوڑھے ابراہیم نے کعبہ کی طرف رخ کیا اور دعا فرمائی۔ ترجمہ: پروردگار، میں نے ایک بے آب و دانہ وادی میں اپنی اولاد میں سے ایک کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں پر نماز قائم کریں۔ لہٰذا تو لوگوں کے قلوب کو ان کی جانب متوجہ فرما اور انہیں کھانے کو پھل عطا فرما، شاید یہ شکر کرنے والے بنیں۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ کچھ دن بعد پانی اور کھجور سب ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سخت پریشان ہوئیں۔ جب بچہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑنے لگا تو یہ حال ان سے دیکھا نہ گیا۔ دوڑ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں کہ شاید کوئی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر اپنے بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئیں۔ اس کے بعد دوسری جانب مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ جب وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئیں۔ اس طرح انہوں نے 7 مرتبہ کیا۔ جب مروہ پہاڑ پر تھیں تو کان میں آواز آئی۔ کہا، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھا تو فرشتہ جبرائیل سامنے آیا۔ فرشتے نے اپنا پیر اس جگہ مارا جہاں آج زمزم کا کنواں ہے تو وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ خوشی اور مسرت میں پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا، پھر ننھے اسماعیل کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے حضرت ہاجرہ سے کہا، غم اور خوف نہ کرو، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ یہاں پر ہی بسنے لگے۔ بنی جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ پانی دیکھ کر وہ بھی وہاں بسنے لگے۔ انہوں نے وہاں گھر بنائے، وہاں پر مختلف قسم کی بستیاں آباد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کی خیر خبر کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ 3 رات وہ مسلسل ایک خواب دیکھتے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو ہماری یعنی اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ انبیاء کا خواب بھی بے شک وحی الہی کا محور ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم رضا و تسلیم کا محور بن کر تیار ہو گئے، مکہ پہنچے اور بیٹے کو اپنا خواب سنایا اور اپنے اللہ کی مرضی ظاہر کی۔ کمسن بیٹے نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ میرے بھائیوں، چھری لے کر باپ چلا ہے 1500 کلومیٹر بیٹا ذبح کرنے۔ 92 سال کی عمر کا بوڑھا باپ ہے۔ بیٹا، تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، اب کیا کہتے ہو؟
अकलौती औलाद का जवाब सुनो, मफ़हूम है। अब्बा देर क्यों कर रहे हो, ये घाटे का सौदा नहीं है। दुनिया के बदले मुझे जन्नत मिलेगी और आपके बदले मुझे अल्लाह मिलेगा। फिर बच्चे को माँ की याद आ गई। कहते हैं बेशक माँ को बड़ा दुख होगा। अपना कुर्ता उतारा, अब्बा ये मेरी माँ को दे देना, जब कभी मैं याद आया करूँगा तो ये कुर्ता देख लिया करेगी। मेरे हाथ पाँव बांध दीजिए अब्बा, कहीं तुझे लगकर बेअदबी ना हो जाए। अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, ये ना हो कि तेरा दिल नरम पड़ जाए और अल्लाह का हुक्म पूरा ना हो, तेरे हाथ ना कांप जाएं। बूढ़े बाप ने हाथ बांधे, पाँव बांधे, उल्टा लिटाया। एक हाथ में छुरी है, दूसरे हाथ में सर के बाल, घुटना कमर पर रखा और ऊपर आसमान पर देखा। फिर फरमाया, या अल्लाह तू मुझसे नाराज़ हो गया है कि इस्माइल की मोहब्बत तुझसे ज़्यादा हो गई है। मेरे अल्लाह कभी नहीं, या अल्लाह लाखों इस्माइल तुझ पर कुर्बान। ये कहकर फिर छुरी चला दी। अल्लाह का अमर आ गया, हुक्म आया कि छुरी नहीं चलोगी, नहीं काटा। 3 दफ़ा कोशिश की, छुरी नहीं चली। चौथी बार जब चलाई तो चल गई। अब पट्टी खोल कर देखा तो सामने तुम्बा, साथ में इस्माइल और उनके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों, इस्माइल को छुरी के नीचे से निकाल कर बचा लिया, लेकिन उसके लिए पहले अल्लाह पर तवक्कल करना पड़ा। अल्लाह पर यकीन तो करके देखो, अल्लाह की मान कर तो देखो, अल्लाह के बन कर तो देखो। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस तरह की अच्छी इस्लामिक वीडियोस आपको देखने को मिलें। थैंक यू।